میں نے دیکھا اسے اجنبی سی کسی محفل میں، میری طرح وہ بھی ہونٹوں پہ ایک بے ارادہ تبسم سجائے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی، کبھی اپنے ناخن، کبھی سامنے نیم خالی بڑے جام مشروب کو، اور کبھی میز کی آڑ میں اپنی نازک کلائی یہ باندھی ہوئی گڑی دیکھتی تھی۔ مگر یہ تو سب بات کے واقعے ہے۔ ابھی تو اسے اس تکلیف بری اجنبی بزم میں غالباً میری موجودگی کی خبر، میرے ہونے کا احساس تک نہ تھا، اور ان کے کناروں سے لپٹے ہوئے کچھ حوالے بتائے۔ کسے یہ خبر تھی کہ اس سرسری سے تعارف کا وہ ایک پل، ایک ایسی تعلق کی تمہید ہے جو ہمارے لیے، مگر یہ بھی سب بات کی بات ہے۔ علیزہ شاہ کو میں نے پہلی بار یمی 36 میں دیکھا تھا۔ بلیک سوٹ میں وہ اپنے فرینڈز میں سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ سیاہ سلکی بال بار بار شانوں پہ بکھر کر اسے تنگ کرتے تو وہ ایک ادا سے انہیں دائیں ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیتی۔ کسی فرینڈ کی بات پہ بے ساختہ مسکراتی تو گانوں میں پڑنے والے ڈمپل اس کی مسکراہٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے۔ صائم، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ، ساری آئس کریم پگھل رہی ہے۔ عمر نے میری عدم دلچسپی کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔ لالے ادھر دیکھ، میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کو کہا۔ واقعی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے تائید کی تو میں نے ایک بار پھر اس صحرا کا تفصیلی جائزہ لیا، مگر اب کی بار اسے مسلسل میرے تاڑنے کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھے گھورا اور اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ ادا بھی بھا گئی۔ یار عمر، کیا آنکھیں یوں ہی دل کی ہر بات کہہ دیتی ہے، جیسے کہ اس سامنے والی کی آنکھیں کہہ رہی ہے؟ تو فی الحال یہ قصیدہ گوئی چھوڑ اور آئس کریم ختم کر، واپس ہی مجھے رابی بہن کو پپو کے گھر سے پک کرنا ہے۔ تو مسٹر عمر، تیرا کیا خیال ہے؟ میں اس محترمہ سے متاثر ہو گیا ہوں۔ میرے سوال پہ عمر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ متاثر، اور وہ بھی ایسا ویسا؟ او یار چھوڑ، میں تیری طرح بدذوق توڑی ہوں۔ نہ چھیڑی ذکر بیٹے، تیرے ذوق کا تو میں بھی اچھا قائل ہوں۔ یار عمر، تجھے تو معلوم ہے لڑکیوں کے معاملے میں میرا پیغام ہے، محبت جہاں تک پہنچے۔ میں نے بھی اسے دو بدو جواب سے نوازا۔ آؤ کسی عاشق کے چیلے، جلدی اٹھ، گھڑی رات کے 10:30 بجا رہی ہے، صبح رابی کا پریکٹیکل ہے، اور او پپو کے ہاں بیٹی مجھے کو کوس رہی ہوگی۔ عمر نے بٹوے سے پیسے نکال کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بھی ایک اجنبی سی نگاہ اس صحرا پہ ڈال کر اٹھ گیا۔ ہوتے ہیں نہ کچھ چہرے جو بصارتوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صائم، یہ کیا تم ہر وقت اسٹڈی میں گھس کر اس ڈائری میں کچھ لکھتے رہتے ہو؟ باہر دیکھو، موسم کتنا رومانٹک ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا قلم ڈائری میں میری مزید کسی یاد کو رقم کرتا، ہنی نے کمال جرأت سے میرا قلم اور ڈائری جپٹ کر رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ موسم رومانٹک ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کی آمد مجھے سخت ناگوار گزری تھی، اسی لیے تو کہہ رہی ہو، اٹھ کر باہر دیکھو، شاید تم پہ یہ موسم کا ہی اثر ہو جائے۔ ہنی نے عقب سے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ جتایا۔ اتنی خوبصورت بیوی کی موجودگی میں موسم سے اثر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حسب سابق میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی گواہی کو رد کر دیا۔ ہنی پلیز، میں کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے بیزاری سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی تھی، جیسے رقم کر رہے ہو کیا وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے؟
اب وہ میرے سامنے رائٹنگ ٹیبل سے کمر نکائے پوچھ رہی تھی اور میں اس سے نظریں چرانے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ صائم، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کی نگاہیں مجھے مسلسل کھوج رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہی جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ وہ اب بھی مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں کیا بتانا نہیں چاہتا تمہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا جو حیرت انگیز نشانے پر جا لگا تھا۔ یہی کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی تمہاری زندگی میں شامل تھی۔ میں ہنی کو بہت منفرد اور خاص لڑکی سمجھتا تھا، لیکن اس لمحے وہ بھی مجھے بالکل عام اور روایتی سی بیوی لگی۔ اور اگر میرا جواب ہاں میں ہو تو اب کھجنی کی باری میری تھی، تو میں تب بھی شاپنگ کا پروگرام ملتوی نہیں کروں گی۔ اگلے ہی لمحے ہنی نے مجھے بازو سے تام کر چیئر سے اٹھا دیا اور میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے جو اپنا کوئی بھی رنگ مجھ پہ واضح نہیں کرتی۔ مگر ہنی، میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے مجھے نوک دیا۔ نو اگر مگر بس تم میرے ساتھ شاپنگ پہ چل رہے ہو۔ محبوبہ اور بیوی کے فرمائش کرنے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ محبوبہ فرمائش کرتی ہے تو جھجک کر اور پھر ناز و ادا کا ایسا رس بھرے گی کہ جی خواہ مخواہ اس فرمائش کو پورا کرنے کو چاہے گا، اور بیوی فرمائش بھی کرے گی تو یوں جیسے کوئی ستور کا رس کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے۔ پاپا، آپ ٹھیک کہتے تھے، جس سے محبت کرو اس سے شادی کبھی نہ کرو، اور جس سے شادی کرو اس سے محبت نہ کرو۔ میں دل ہی دل میں پاپا کی یہ بات دہراتے ہوئے چینج کرنے کے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ 28 نومبر 2004 تاریخ۔ ہاں، میں آپ کو عزیزہ شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا، تو پھر یوں ہوا کہ کسی نے ڈنر کے لیے سب کو آواز دی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کھانا بہت پرتکلف تھا اور میزبانوں کے حسن مدارت کے ساتھ ان کے امارات کا بھی ترجمان تھا، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم دیر تک ایک منقش رکابی اٹھائے ہوئے ایستادہ رہی۔ میں نے اس کے لیے میز کے سامنے ایک جگہ سی بنائی اور اس کی طرف دوستانہ تبسم سے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کر رکابی میں کچھ ڈال لیں۔ اس نے آداب محفل میں لپٹی ہوئی مسکراہٹ سے مجھے نوازا مگر آگے نہیں آئی۔ اقبال بانو کی مسحور کن دل نشین گائیکی سے مہکتی ہوئی اس فضا میں وہ یوں لاتعلق سی بیٹھی رہی جیسے وہ اس گھڑی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ او خدایا، یہ تو پھر بات کی بات ہے۔ رات اپنے تاریک انچل کو میری سوچوں کی طرح پلائے بیٹھی تھی۔ ہنی کے سوتے ہی میں اپنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں چلا آیا تھا اور لکھتے ہوئے میری انگلیاں تک سی گئی تھی۔ میری یادوں کے آئینے سے علیزہ کا عکس شاید کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ میں اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دلاسا کا سہارا دے کر کمرے میں آیا تو گھڑی صبح کے 3:45 بجا رہی تھی۔ ڈبل بیڈ پہ اس کا خوابیدہ وجود مجھے ندامتوں کے بوجھ تلے دبا رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال سے میرے ساتھ تھی مگر میرے ہمراہ علیزہ ہوتی تھی۔ میرے قدم بے اختیار ہی آگے بڑھ آئے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس خواب کی جگمگاہٹوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہٹاؤں، اس کا تکیے سے سرکا ہوا سر آہستگی سے پیر سے تکیے پہ رکھوں۔ کاش علیزہ شاہ، میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی تو آج میں ہنی کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے علیزہ کی محبت کہیں اوجھل ہو گئی اور اس کے عکس میں ہنی کا چہرہ آن بسا۔ میں نے کمبل سے اس کے بدن کو ڈھانپ دیا۔ وہ میری بیوی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہر دن کے ہر لمحے نے مجھے یہ باور کروایا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا اہم ہوں۔ اس کے باوجود میں اسے کسی دن کے کسی لمحے میں بھی یہ احساس نہیں دلا سکا تھا کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کسی کو حیثیت تو تب دی جاتی ہے نا جب یہ تعین کر لیا جائے کہ مقابل ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور میں ابھی اس حقیقت سے ہی نکل نہیں پایا کہ ہنی میری بیوی ہے اور علیزہ میری محبوبہ۔ میں دیر تک سر کے نیچے دونوں بازوؤں کا تکیہ بنائے چھت لیٹا نیند سے لڑتا رہا، اور اس کشمکش میں کب نیند نے میری سوچوں کو شکست دی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح وہ مجھے جھنجھوڑ کر بتا رہی تھی، صائم، تمہارا سوٹ میں نے نکال دیا ہے۔
ٹائی اور موزے سامنے صوفے پہ رکھے ہیں، تمہارے شوز میں نے سب در سے پالش کروا کے ریک میں رکھوا دیے تھے، اور رسٹ واچ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈھونڈنے کے بجائے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اٹھا لینا۔ پاپا کی فکر نہیں کرنا، میں انہیں ناشتہ کروا چکی ہوں، اور ہاں، رحمان بابا سے میں نے کہہ دیا ہے ناشتہ کیے بغیر تم فیکٹری نہیں جاؤ گے۔ سوائم، تم سن رہے ہو میری بات؟ اس نے میرا کمبل کھینچتے ہوئے اپنی باتوں کا جواب چاہا تو میں نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ یہ آج تم اتنی صبح جا کہہ رہی ہو؟ سوائم، تم بھی حد کرتے ہو، کل بتایا تو تھا کہ آج میری NGO کے تمام ورکرز کے ساتھ سالانہ میٹنگ ہے۔ اس نے اپنی کلائی پہ گھڑی باندھتے ہوئے مجھے ہبکی سے دیکھا تو میرا اپنی یادداشت پہ ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں اس کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بات یاد نہیں رکھتا تھا، اور وہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اپنے ذہن سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ کاش میرے دل کے ساحل پہ جمع شدہ علیزہ کی محبت بکھر جاتی اور میرے دکھے دل کے لیے ہنی مرہم بن کر مجھے ہمیشہ کے لیے علیزہ سے دور لے جاتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور کاش کو شامل کرتے ہوئے تکیے پہ سر گرا دیا تھا۔ میری آنکھیں اب بھی نیند سے بوجھل تھی اور وہ مجھے تاکید کرنے کے بعد رکی نہیں تھی۔ اپنے سوشل ورک سے وقت نکال کر وہ مجھے اتنی ہی توجہ دیتی ہے جتنی ہر محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کو نوازتی ہے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس حقیقت کو تسلیم کر لوں کہ وہ میرے لیے خدا کے کسی نام سے کم نہیں، لیکن معلوم نہیں یہ میرے اندر کا کیا کمینہ پن ہے جو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت مانگے اور مجھ سے کہے علیزہ کو بھول جاؤ، علیزہ کو سوچنے کی بجائے صرف مجھے سوچو۔ کبھی آپ نے کسی بیمار سے ہمدردی کا رشتہ استوار ہوتے دیکھا ہے؟ میرا اور ہنی کا تعلق بھی شاید ایسا ہی ہے۔ 2 دسمبر 2004۔ ہاں، تو میں بات وہی سے شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ کمرے سے مہمان کم ہونے لگے۔ میزبانوں کے روایتی جملے الوداعی تبسم کی یکسانیت میں بکھرتے ہوئے اپنی گرمی سے محروم ہوتے گئے۔ میزبانوں سے بات کرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، اس کے ہونٹوں کے کونے ذرا کپ کپائے جیسے وہ کسی نیند میں مسکرائی، چلی، پھر رکی اور پھر رک کے مجھے دیکھا۔ ہاں، یہی وہ نظر تھی جو میرے لیے، صرف میرے لیے تھی، جس میں الجھ کر میری زندگی اور میرے خوابوں کی منزل نہاتی۔ زمان اور مکان کے سب ہی پاس دے ایک پل کے لیے بے نشاں ہو گئے، اسی ایک نظر میں دعا ہو گئے۔ پھر نہ میں تھا اور نہ کچھ اور، بس ازل تا ابد ایک خوشبو روا تھی اور اس خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ صورتحال خود میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ کیا آپ کو کسی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہے؟ اس رات جب میں ڈنر پارٹی سے لوٹا تو یہ جان چکا تھا کہ محبت کا سحر علیزہ کا روپ دھار کر مجھے جکڑ چکا تھا۔ کہتے ہیں محبت وہ چیز ہے جو اگر عقل مند اور بیوقوف کو ہو جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ محبت کا انجام مما پاپا کی ناکام شادی کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اس کے باوجود میں اپنے دل کو علیزہ کی چاہت سے باز نہ رکھ سکا۔ اپنی شادی کا اختیار میں نے پاپا کو دے رکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے کسی دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، ایک شادی اور دوسرا محبت۔ میں پاپا کی طرح محبت کر کے شادی کو ناکام نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ماما اور پاپا کی پریم کہانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پاپا نے اپنے سارے خاندان کی مخالفت مول کر ماما سے لو میرج کی۔ ایک باعزت گھرانے کے لیے کسی بے باک لڑکی کو بہو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ پاپا نے ایک محبت کے لیے بہت ساری محبتوں کو چھوڑ لیا، لیکن ماما ڈھیر ساری محبت پا کر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ جن خوبیوں کے سہارے دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے میں خامیاں ڈھونڈنے لگے اور اس کوشش میں محبت کب کیسے کہاں کھو گئی انہیں کچھ احساس نہ ہوا۔ میں نے ابھی ماں کو ماں کہنا نہیں سیکھا تھا جب میری ماں کی ممتا مجھے پاپا کی گود میں پٹک کر محبت کے کسی اور راستے پہ کسی اور کی انگلی تھامے پاپا اور میری زندگی سے کہیں دور چلی گئی، اور پاپا کا کلیہ کب میرے ذہن میں پیڑ ہو کر اپنے پنجے جما گیا میں خود نہیں جانتا۔
پاپا نے مجھے اپنے دوست کی فیملی سے ملوایا تو میں اس کو دیکھ کر حیران بلکہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ وہ علیزہ تھی، علیزہ شاہ، جس سے میں نے محبت کی۔ پاپا اس سے میری شادی طے کر رہے تھے۔ ایک شناسا مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مجھے ہیلو کہا تو میں اپنی حیرت کو چھپانے کی خاطر اس سے چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میری سائیکی آپ کے لیے بہت حیران کن ہے۔ میں جو شادی اور محبت کو الگ الگ حیثیت سے دیکھنے والا شخص ہوں، میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جس سے میں محبت کرتا ہوں، گو کہ میں نے ابھی علیزہ سے اس محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے برعکس وہ بہت خوش تھی۔ میں نے پاپا کی رضا سے اسے اپنی بیوی کی حیثیت تو دے دی، لیکن محبوبہ ہونے کا برملا اظہار کبھی نہ کر سکا۔ وہ میرے بارے میں کن خدشات کا شکار رہتی تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں زندگی کو جس انداز سے دیکھا کرتا تھا اسی انداز سے گزار رہا تھا، نہ جانے پھر بھی میں مطمئن کیوں نہیں تھا۔ میری آنکھیں رات کے بوجھل عذاب جھیل جھیل کر تک چکی تھی۔ کبھی تو میرا جی چاہتا کہ میں اس کے سوئے ہوئے بے خبر وجود کو جھنجھوڑ دوں۔ عورت تو چاہنے والے کی نظر ملتے ہی جان لیتی ہے۔ پھر تم یہ کیوں نہیں جان سکی کہ صائم حیات تمہیں چاہتا ہے، دل کی تمام شدتوں کے ساتھ؟ میرے دل کی نگر میں نا امیدی کی ہوائیں سنسناتی ہے تو امید کے چراغوں کی لو بجھنے لگتی ہے۔ تک جاتا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، میری علیزہ میرے پاس ہے، میں پھر بھی اسے اپنی چاہت کا لازوال لمحہ دینے سے قاصر ہوں۔ محبت تو بے نمو مٹی کو بھی آباد کر دیتی ہے۔ میں تو پھر مرد ہوں، کیسے ایک جیتی جاگتی مورت سے دور رہ سکتا ہوں جو محبت ہے، سراپا محبت۔